ایک چیز آپ کو بتاؤں، نماز کے اندر ایک اہم مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو میں نے مسجدوں میں دیکھا اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا تو میں بتاتا چلوں آپ کو۔ جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کو بڑی جلدی ہوتی کہ میں نماز میں میرے سے کہیں رکعت نہ نکل جائے، وہ اس لیے جلدی نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہوتی کہ بعد میں اپنی پڑھنی پڑے گی، ٹائم زیادہ لگے گا، امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لوں گا تو جلدی نکل جاؤں گا، تو بھاگتے ہوئے آتا ہے اور اللہ اکبر، وہ امام رکوع سے اٹھ رہا ہوتا ہے اور یہ رکوع میں جا رہا ہوتا ہے جناب، اور پھر بعد میں سمجھتا ہے کہ مجھے رکعت مل گئی، رکعت نہیں ملی۔ جب امام کو رکوع میں پالو گے تو وہ رکعت سمجھی جائے گی۔ اب امام اللہ اکبر کے اوپر آ رہے ہو اور تم نیچے کو جا رہے ہو، اور بعد میں دل کو تسلی دیتے ہو کہ میں نے تو تسبیح پڑھ لی تھی۔ بھائی تسبیح تو پڑھ لی تھی لیکن امام کے ساتھ نہیں پڑھی۔ کتنے لوگ میں نے دیکھے وضو بھی کرتے، محنت کرتے، ٹائم سب کچھ لگا کے اور 3 رکعت پڑھ کے چلے جاتے۔ اس کا خیال رکھنا کہ امام کو جب تک رکوع میں پالو گے تو پھر تو تمہاری رکعت سمجھی جائے گی، اور یہ دل تمہارا خود بتائے گا کہ تم نے امام کو رکوع میں پایا ہے یا جاتے جاتے پا لیا۔ اب کتنے لوگ ہیں نماز کے اندر، جناب اب کوئی نماز میں جو ہے کتنے لوگ ایسے بازو پر چڑھے ہوئے ہیں، وہ جلدی میں جا کے امام سے اللہ اکبر کہہ کے پھر شروع ہو جائیں گے ایسے، دونوں ہاتھوں سے جب آپ نے عمل کر لیا آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ ایک ہے عمل قلیل، ایک ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی الا یہ کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ اس کو کیا جائے، لیکن عمل کثیر ایک مرتبہ کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ دونوں ہاتھوں کو نماز میں استعمال کرنا یہ عمل کثیر میں آتا ہے۔ اگر آپ نے دونوں ہاتھ نماز میں استعمال کر لی آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اب یہ مسئلے کون سکھائے آپ کو؟ کوئی پوچھے تو صحیح، ہمیں تو یہ آ کے رونا قرض ہے، جادو ہے، جنات ہے، فلاں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کے کوئی مسئلے ہے وہ پوچھ لوں، زکوٰۃ کے کوئی مسئلے ہے وہ پوچھ لوں۔ اس چیز کے تو بہت کم ہی لوگ آتے ہیں کہ جو آ کے ہم سے یہ مسئلے پوچھ لیں۔